بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اصحاب الحراب کی مسجد، نیزے والوں کا مسجد میں آنا. پیچھے مضمون گزر چکا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہتھیار لے کر مسجد میں آ سکتے ہیں، جیسے اور ہتھیاروں کو لے کر کے آ سکتے ہیں، نیزہ لے کر بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. اور دلیل جو اس کی روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر حبشہ سے آئے ہوئے لوگوں نے نیزہ بازی کی مشق فرمائی تھی فناء مسجد میں، مسجد قدسی میں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بھی یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور وہ یہاں سے اپنا چہرہ یہاں کاندھے میں رکھ کر کے اور دیکھتی رہی. جب تک ان کا دل نہیں بھر گیا تب تک پیغمبر علیہ السلام کو منع نہیں فرمایا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. حبشہ کے لوگ مسجد میں نیزوں کا کھیل کر رہے تھے. یہی ترجمہ الباب ہے. باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد. دیکھو اس باب کا ایک مطلب تو لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مریض کو مسجد میں حاضر کیے بغیر اگر سودا کر لیا جائے، خرید و فروخت کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے. اور صحیح مطلب اس ترجمے کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیاوی امور کی جگہ مسجد نہیں ہے، لیکن جو چیزیں دنیاوی امور میں شامل ہیں ان کے متعلق احکام شرعیہ کی تعلیم و تعلق اور اس کا بیان یہ دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، خرید و فروخت تو مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کے مسائل بیان کرنا، خطیب منبر پر کھڑے ہو کر تجارت کے شرعی طریقے بیان فرمائے، اسلامی اصول تجارت بیان فرمائے، کاروبار کے جو جائز مسائل ہیں، حرام و حلال کے احکام کو سمجھائے. کہ یہ دنیا بھی یہ خیر دین ہے، اس لیے کہ تعلیم دین دین ہی ہے. بات سمجھے بھی؟ مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر خرید و فروخت کا تذکرہ کرنا، یعنی ایسا کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ پورے دنیا میں شامل ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة سألتها في كتابتها. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہایت خوبصورت ہیں اور انتہائی سمجھدار ہیں. ایمان لے آئی ہیں لیکن یہودیوں کی غلامی میں اور ملکیت میں بھی. انہوں نے آزادی چاہی تو ان کے مالک نے ان سے یہ طے کر دیا کہ تم جو ہے چند اونٹی یا چاندی ہمیں قیمت کے طور پر دے دو قسطوار، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں. اب بیچاری کہاں سے پیسے ادا کریں؟ تو پہلی قسط ادا کرنے کا نمبر آیا تو اب چندہ کر رہی ہے، اور چندہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کہ آپ بھی کچھ مدد فرما دیجیے، مجھے بھی ایک اونٹی چاندی دیجیے اپنے مالک کو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں، لیکن کب تک تم اس طرح چندہ مانگ کے ادائیگی کرو گی؟ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے مالکوں سے بات کر لو، وہ تمہاری مناسب قیمت بتا دیں اور میں یک مشت وہ قیمت ادا کر دوں گی اور پھر تمہیں خرید کر کے میں آزاد کر دوں گی. تو تم مشقت سے بھی بچ جاؤ گی اور تم کو آزادی بھی مل جائے گی، اور غلام کو آزاد کرنے کی جو عظیم فضیلت ہے مجھے وہ حاصل ہو جائے گی.
انہوں نے جا کر بات کی اپنے مالکوں سے، ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگے کہ دیکھو ہم یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ ہم تمہیں عائشہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، لیکن جب عائشہ تم کو آزاد کرے گی تو ولا عائشہ کو نہیں ملے گی، ولا ہم کو ملے گی۔ ولا سمجھتے ہو؟ جب کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کر دے اور اس غلام کا انتقال ہو تو اس غلام کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ اس کے معتق کو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، یہی حق وراثت ولا کہلاتا ہے۔ شریف میں آتا نہیں تو کہا دیکھو ٹھیک ہے تم آزاد ہو جاؤ، لیکن اگر تم ہماری زندگی میں مر گئی تو جتنا مال تمہارے پاس جمع اور اکٹھا ہوگا وہ وراثت کے طور پر ہم لیں گے، عائشہ نہیں لیں گے۔ ان کی یہ شرط نامناسب تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی شرط کا خیال مت کرو، بکنے دو ان کو، تم بریرہ کو خریدو، خرید کر کے آزاد کرو، اور ولا تمہیں کو ملے گی، ان کو نہیں ملے گی، ان کی یہ شرط فاسد ہے۔ حضرت عائشہ نے ان کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور اس میں یہ بات کہی، ماں بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ تجارت کے اندر، معاملات کے اندر ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح سے جائز نہیں ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ترجمۃ الباب کہ دیکھو حضرت نے منبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں کاروبار کے مسائل بیان کیے نا، کہ خرید و فروخت کے اندر اس طرح کی شرطیں نہیں لگانی چاہیے۔ جب حضرت نے بیان فرمایا تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ عالم، خطیب، امام مسجد میں لوگوں کو نماز روزے کے مسائل کے ساتھ ساتھ کاروبار کے، تجارت کے، زراعت کے، ملازمت کے، کرائے کے، شرعی مسائل کی بھی تعلیم دے سکتا ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ آج کل کے ائمہ کی یہ غلطی ہے اور کوتاہی ہے کہ وہ منبر پر صرف وہ عربی خطبہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ گویا کہ عوام کا ائمہ حق مار رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت، صرف فضیلت بیان کرو، ہماری فضیلت یہ ہے، ہم چنا ہے، چنی ہے، ایسے ویسے ڈبل پیسے سے کوئی کام چلے گا۔ ہر فضیلت کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، وہ عمل ہم کرتے نہیں اور فضیلت کے نقارے بجائے تو کیسے فضیلت لے لیں؟ امام جانشین پیغمبر ہے، تو جو پیغمبر نے کیا ہے اماموں کو وہی تو کرنا چاہیے، جبھی تو وہ جانشین کہلائیں گے۔ وہ کام تو کرتے نہیں اور جانشینی کا ڈنڈورا دیکھا ہے کہ جانشینی، کوئی جانشینی نہیں۔ جانشینی کا حق یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ائمہ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ آج جو امت میں بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ائمہ نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے ائمہ اور علماء کی قدر و منزلت میں گئی۔ ہماری جو قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں گھٹی ہے، جس کا ہم رونا رو رہے ہیں، اور جس رونے کی بنیاد پر بہت سارے جاہل کیا کہہ رہے، مشورے دے رہے علماء کو کہ امامت چھوڑو، کاروبار میں لگ جاؤ۔ جاہل لوگ یہ مشورہ دینے والے یہ نادان دوست ہیں، اور نادان دوستوں سے بہتر دانا دشمن ہوتا ہے۔ دانا دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نادان دوست کے نادان کے انسان کو برباد کرتا۔ یہ علاج نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو نافع بناؤ، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ آج بھی بے قدری کا زمانہ ہے، علماء کی بے انتہا ناقدری کا دور ہے، اس کو اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جو علماء آج بھی اپنا منصب کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور ان کی ذات سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ کس طرح ان پر دیوانہ وار اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ عام علماء اور ائمہ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔
میں نے کہا تھا نا کہ امام بیان کر سکتا ہے، سکتا نہیں، میں کیا کہتا ہوں، امام کو یہ سارے مسائل ممبر پر بیان کرنے چاہیے، لوگوں کو یہ ساری چیزیں سکھانی اور بتانی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، شریعت کا قانون بیع کے اندر یہ ہے کہ بیع کے اندر شرط فاسد اگر لگا دی جائے تو وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ نافذ العمل دیکھیں، اور یہاں ان کی طرف سے یہ فاسد شرط لگائی گئی، اور پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ یہ بیع تو جائز نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کو سمجھو، انسان جو معاملات کرتا ہے، عقد کرتا ہے، وہ دو طرح ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کو کرنے کے بعد ان کا اقالہ ممکن ہے، ایک وہ کہ جن کو کرنے کے بعد ان کا اقالہ ممکن ہے۔ مثلا آپ نے کسی چیز کو بیچ دیا، کسی چیز کو کرائے پر دے دیا، ان کا اقالہ ہو سکتا ہے۔ اقالہ کے معنی کنڈم کرنا، کینسل کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سامان بیچ دیا، مجھے تو خود اس کی بہت ضرورت ہے، اب تمہیں بیچ کے پھر میں خریدنے جاؤں گا تو بڑی پریشانی ہوگی، پلیز آپ اس کو جو ہے ختم کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، خرید لیا آپ نے کوئی سامان، اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، میرے پاس تو پہلے سے یہ سامان گھر میں موجود ہے اور مجھے اس سے کہیں زیادہ فلاں سامان کی ضرورت ہے، تو آپ یہ سامان مجھ سے واپس ہو سکتی ہیں۔ تو جن عقود کے اندر اقالہ ممکن ہے، ان عقود کے اندر اگر شرط فاسد لگائی جائے گی تو اس شرط فاسد کی وجہ سے وہ معاملہ اور عقد فاسد ہو جائے گا، قابل فسخ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کچھ عقود ایسے ہیں کہ ان کے انعقاد کے بعد اقالہ ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی سے کہا عورت سے بھی تم میری بیوی بن جاؤ، 15,000 دے دوں گا، اب کہتا یار میں تو کسی نے پہلے سے بیوی بن کیا کروں اب نہیں چلے، اس کا اقالہ ہوگا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں، اپنے گھر نہیں ہو سکتا ایسا۔ نکاح کرنے کے بعد اس کا اقالہ ممکن نہیں، اگر نکاح کے بندھن سے نکلنا چاہتے ہو تو اقالہ نہیں کر سکتے، آپ کو باقاعدہ طلاق دینی پڑے گی، طلاق دیں گے اور اس کے حقوق ادا کریں گے تو آپ بندھن سے نکلیں گے، ورنہ بندھن سے۔ تو اب نکاح مثال کے طور پر ناممکن الاقالہ ہے، اس میں اقالہ نہیں ہو سکتا، اور بیع کے اندر اقالہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہ دونوں تمیز آپ سمجھ گئے نا کہ عقود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ممکن الاقالہ ہو، ایک وہ جو ناممکن الاقالہ ہو۔ ٹھیک ہے، جن کو کرنے کے بعد کینسل کیا جا سکتا ہو اور وہ جن کو کرنے کے بعد کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ضابطہ سنو، اگر شرط فاسد ایسے عقد کے اندر لگائی جائے جو ممکن الاقالہ ہے، یعنی جن کو کرنے کے بعد کینسل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر شرط فاسد نفس معاملہ کو فاسد کر دیتی ہے، وہ شرط جو ہے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ اب وہ عقد نہیں رہتا شریعت کی نگاہ میں، اس کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر جو ہے شرط فاسد لگائی ہے ایسے امور کے اندر کہ جو ممکن الاقالہ نہیں ہے، ان کو ایک مرتبہ کم کرنے کے بعد اب ختم نہیں کر سکتے، اقالہ نہیں کر سکتے، ان میں اگر شرط فاسد لگا دی جائے تو وہ شرط لغو ہو جاتی ہے، معاملہ اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کتاب النکاح کے اندر ہدایہ میں پڑھ لیا، کیا پڑھا کہ نکاح کے اندر شرط فاسد اگر لگا دی جائے تو نکاح درست اور صحیح ہو جاتا ہے اور وہ شرط لغو ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہاں آپ سمجھیے نفس مسئلہ، مجھے اشکال ہو رہا تھا نا کہ یہاں شرط کو آپ نے کیسے گوارا کر لیا، شرط تو معاملے کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو یہاں دو معاملے ہیں، ایک ہے حضرت عائشہ کی طرف سے بریرہ کو خریدنا، ٹھیک ہے، خریدنے سے ولا کا کوئی تعلق نہیں، خریدنے سے ولا نہیں پیدا ہوتی، ایک ہے خریدنے کے بعد آزاد کر دینا، اس کا ولا سے تعلق ہے، سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ جو شرط تھی یہ بیع کے اندر نہیں تھی بلکہ کہاں تھی؟ اعتاق کے اندر تھی،
اور اعتاق ناممکن الافعال ہے، اس کا افعال نہیں ہوتا۔ آزاد کرنے کے بعد غلام کو آپ نے یار غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، چل دوبارہ سے بن جا میرا غلام، اب نہیں بنتا، میرا سو گیا۔ تو یہاں شرط کہاں ہے؟ اعتاق کے اندر، ولا کے اندر ہے، بے کے اندر نہیں ہے۔ اور بے کے اندر شرط فاسد بے کو فاسد کرتی ہے، اور اعتاق کو شرط فاسد نہیں کرتی، بلکہ شرط خود لغو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ شرط جس کو آپ نے گوارا کیا، یہ شرط بے کے اندر نہیں ہے بلکہ اعتاق اور ولا کے اندر ہے، اور اعتاق اور ولا کے اندر شرط فاسد لغو ہوتی ہے، معاملے کو فاسد نہیں کر سکتی۔ آیا کچھ سمجھ میں آپ کے؟ ترجمہ کرا دوں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے اتتھا بریرۃ، کہ ان کے پاس حضرت بریر آئی، تسأل فی کتابتہا، اور ان سے درخواست کر رہی تھی بدلے کتابت میں تعاون۔ فقالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، ان شئت اعطیت اہلک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو تمہاری پوری قیمت دے دوں، ویکون الولاء لی، اور مجھے ولا مل جائے گی۔ وقال اہلھا، اور اس کے مالکین نے یوں کہا، ان شئت اعطیتھا ما بقی، اگر تم چاہو تو باقی قیمت دے دو۔ اور سفیان نے ایک مرتبہ یوں کہا، ان شئت اعتقھا، کہ انہوں نے یوں کہا کہ اگر تم چاہو تو آزاد کر دو، وَيَكُونُ الْوِلَاءُ لَنَا، لیکن ولا ہم کو حاصل ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، جب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ذکرتہ، تو بعد نے پڑھا اس کو ذکرتہ، اور بعد نے پڑھا ذکرتہ۔ ذکرتہ اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے حضرت سے اس بات کا ذکر کیا، اور اگر ذکرتہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے حضرت کو یاد دلایا۔ اب یاد کیوں دلائے گی؟ پھر یہ تعمیل ہم کو کرنی پڑے گی کہ حضرت عائشہ نے یہ بات ایک بار پہلے بھی ذکر کی حضرت سے، لیکن حضرت اس کے جواب دینا بھول گئے۔ تو اب دوبارہ جی حضرت وہ مسئلہ آپ سے پوچھا تھا، بتایا نہیں آپ نے کیسے کرنا ہے، تو یاد دلانے کا مطلب یہ ہوگا۔ تو ذکرتہ اور ذکرتہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھتا ہے۔ ذکرتہ میں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا، اور ذکرتہ میں نے حضرت کو یہ بات یاد دلائی، سمجھے بھائی؟ فقال ابتاعیھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید لو، فاعتقیھا، اور پھر اس کو آزاد کر دو، فانما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کو حاصل ہوتی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے، اور سفیان نے ایک مرتبہ تو فرمایا قام علی المنبر، اور ایک مرتبہ فرمایا صعد علی المنبر، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور ایک بار سفیان نے کیوں کہا صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال، اور حضرت نے فرمایا ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، ایسی شرطیں لگاتے ہیں معاملات کے اندر جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے۔ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس شخص نے ایسی شرط لگائی جس کا کتاب اللہ میں تذکرہ نہیں ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے، فلیس لہ، تو اس شرط کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، چاہے وہ 100 مرتبہ شرط لگا دے۔ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَىٰ عن عمرہ ان بریرہ ولم یذکر سعید المنبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت یحییٰ سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں منبر پر چڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں قال یحییٰ وعبد الوہاب ان یحییٰ ان عمرہ نحوہ، علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان نے اس روایت کو بیان کیا اور عبد الوہاب نے بیان کیا، اور یہ دونوں یحییٰ سے نقل کرتے ہیں، وعمرہ سے نقل کرتے ہیں اسی طرح۔ اور جعفر ابن عون کہتے ہیں کہ یحییٰ سے نقل کرتے ہیں اور میں نے عمرہ سے سنا ہے، عمرہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد، مسجد میں اپنے حقوق کا تقاضا بھی کسی سے کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی آپ سے پیسے لے گیا تھا، دوران کے لیے اپنے لوٹارا کی مشین میں مل گیا، آپ کے بھیا ہمارے پیسے دے دو، جائز ہے، اتنی بات مشین میں کرتا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے لباڑی ہے، میں پیسے دے دو، اچھا جی بس اب آیا، کر گیا، پھر کل کو ملا بھیا بس شام کو مل لینا جی، میں شام کو گھر پہ جانا ہوں، شام بھی ہو گئی، پھر کہ کو ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔
اب جمعے کی نماز میں مسجد میں آ گیا، آپ کہتے یہاں بیٹھ کر رہی پیسے منگا لے، جب نہیں یہاں سے جب جانے دوں گا، جب تک پیسے نہیں دے گا جانے دوں گا مسجد سے، یہ کیسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھگوڑا اور لپاڑی ہے تو اسے پکڑ کے بھی مسجد میں بٹھا سکتے ہیں، بھیا فون کر کے پیسے منگا لو گھر سے جب جاؤ گے، ورنہ یہی لے کے بیٹھا رہو گا تو کل تک شام تک پرسوں۔ مسجد میں اپنے حقوق کے تقاضے کا بیان اور ملازم کو پکڑ کر جو ہے مدیون کو پکڑ کر بیٹھ جانے کا بیان، مدیون کو روک لینے کا بیان، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ چلو به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه حضرت وسلم۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی حضرت سے مطالبہ کیا اپنے قرض کا جو ان کا ذمہ تھا مسجد میں، معلوم ہو گیا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ فارتفعت اصواتهما، اللہ پیسے وہ کہنے لگا جی دے دوں گا کہ لے کے بھگ رہا کیا ابھی ہے نہیں میرے پاس، کہ نہیں بھائی مجھے تو چاہیے اتنے دن ہوگی۔ تو یہ جو آپس میں تبادلے کلام ہوا تو فطری طور پہ ایسے موقع پہ آواز بلند ہوئی جاتی ہے، آواز بلند ہو گئی۔ حضرت اندر تشریف فرما تھے تو حضرت نے آواز سن لی تو آپ نے باہر آ کر کے جھانکا، ان کی آوازیں بلند ہونے لگی، حتیٰ سمعہا، یہاں تک نے ان کی آواز پیغمبر علیہ السلام نے سن لی جب آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ فخرج الیہما، حضرت نکل کر ان کے پاس آئے، حتیٰ کشفا سقف حجرتہ، حضرت نے اپنے کمرے کی چھت کو ہٹایا اور آواز دی، اے کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، قال ضامن دینی کا ھذا، بھئی اپنے قرضے میں سے اتنا کم کر دو۔ ایک روایت میں کہ آدھا کرو آدھا، جتنا ان کا قرض ہے جب بیچارے نہیں دے پا رہے تو رعایت کرو نا، بھئی 1000 ہے تو 500 پہ فیصلہ کر لو، انہوں نے کہا جی منظور، آدھے ہی دلوا دو۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا آپ نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو، اور انگلی سے اشارہ کیا آدھے کا۔ قال لقد فعلت یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور میں نے ایسا کر دیا۔ قال، تو حضرت نے فرمایا، اے ابن ابی حضرت قم فقضی، جاؤ کھڑے ہو اور ان کا قرض ادا کرو۔ بھی آدھا معاف ہو گیا، سہولت ہوگی، اب تو فوراً آدھا دے دو۔ باب کنس المسجد واتقاط الخراطی۔ کنس یکنس، کنسن کے معنی آتے ہیں جھاڑو لگانا، مسجد میں جھاڑو لگانے کا بیان، اور چیزوں کو اٹھا لینے کا بیان، تنکوں کو اٹھا لینے کا بیان، لکڑیوں کو اٹھا لینے کا بیان۔ کسی بھی قبیل کا کوئی بھی بچے پڑھتے ہیں کاغذ کاٹ کے اکھاڑ پھاڑ کے پھینک رکھے، چٹائی بچھا رکھی اس کے تنکے نکل کے گر جاتے ہیں، کوئی بھی گندگی اگر ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ کباڑا مسجد کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ باب آپ لائے ہیں غلط فہمی کو دور کرنے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد کی کسی کنکری کو باہر پھینکتا ہے تو وہ کنکری اس سے کہتی ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے باہر مت نکال، مسجد جیسی بابرکت جگہ میں مجھ کو رہنے دے۔ تو اب جو کنکریاں ہوتی وہ بھی تو کوڑا ہی ہے، تو اب جب وہ کوڑا ہے ان کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جھاڑو بھی نہیں دینی چاہیے، مسجد میں صفائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اور چیز ہے۔ کہیں اگر فرش آج ہمارا جیسا یہ فرش بنا ہوا نہیں، پہلے زمانے کے اندر تو کچی زمینیں ہوتی تھی، اور عرب کا علاقہ پتھریلا علاقہ، وہاں کی مٹی ہماری جیسے مٹی نہیں ہوتی، وہاں کی مٹی میں سنگریزے ہوتے ہیں، تو وہ جو فرش کی مٹی ہے اس کے جو سنگریزے ہیں ان سنگریزوں کو نکال مت پھینکو، وہ گویا کہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، اور مسجد کے کسی حصے کو باہر پھینکنا درست۔ اور یہ جو کوڑا کرکٹ کا باڑ ہوتا ہے یہ مسجد کا حصہ، تو جو کنکریاں مسجد کے حصے میں ہیں، مسجد کا حصہ ہیں، ان کو نہیں پھینکنا چاہیے باہر نکال کر۔
اور جو کنکریاں کوڑے کباڑ کے قبیل سے ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود او امرأة سوداء۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک کالا آدمی یا کالی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ دیکھو مرد یا عورت یہاں تو احتمال کے ساتھ بیان کیا، لیکن دوسری روایتوں سے یہ بات واضح ہے کہ وہ عورت ہی تھی جس کا پیچھے تذکرہ بھی پڑھا آپ نے، کہ وہ حبشہ سے آ کر یہاں ٹھہر گئے تھے، جو حضرت عائشہ بہار کا قصہ سنایا کرتی تھی۔ کان یقوم المسجد، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی، وہ یہ ترجمہ الباب۔ فماتا، ان کا انتقال ہو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام ان کا انتقال ہوا رات میں۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور کو رات میں بیدار کرنا، جگانا خامہ کا آرام میں خلل پڑے گا، غسل دیا، نماز پڑھی اور ان کو رات ہی میں جگا دیا۔ اگلے دن جب حضرت نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، جناب یہ جنابہ، تو پوچھا بھائی وہ کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا تو رات ہم نے دفنا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر آپ ان کے قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور یہ حضرت کی خصوصیت ہے، آپ کو اور ہمیں ان حالات کے اندر اس کی اجازت ہے۔ انتقال ہو گیا، حضور نے پوچھا تو لوگوں نے تو مر گئے، آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بہ، مجھے تم نے اس کی اطلاع کیوں نہیں کی تھی؟ دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر بتاؤ، کہ یوں فرمایا اس عورت کی قبر بتاؤ۔ فاتا قبرہ، پھر حضرت اس کی قبر پر تشریف لائے، فصلی علیہا، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد۔ دیکھو بہت سی چیزیں گندی ہوتی، قابل تقذر ہوتی، جن کے لائق ہوتی، اور تقذر اور جن کی چیزوں کو بیان کرنا جن کا باعث ہوتا ہے، لیکن مسائل بیان کرنے کے لیے جو ہے اس کا نام لینا یہ بری بات نہیں بلکہ ضرورت کی چیز ہے۔ مثلا خنزیر ایک حرام جانور ہے جس کا اردو میں ترجمہ سور ہے، تو بہت سے لوگ سور کہتے ہیں وہ بھنگی کے گھر کا وہ جانور، یہ جانور، کوئی بات نہیں، سور کو سور کہہ دیں تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے الفاظ جو قابل گھن، قابل نفرت، قابل اجتناب اور قابل پرہیز ہیں، اگر مسائل کو سمجھانے کے لیے یا تمثیل کے لیے ان کا نام لینا ضروری ہو تو یہ کوئی قباحت کی چیز نہیں، نام لینا پڑے گا، لے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ مسائل بتا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر آپ سبق پڑھا رہے ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کر بھی تذکرے کے طور پر، مسائل کی تعلیم و تفریح کے طور پر ان چیزوں کا نام لینے میں مسجد میں بے حرمتی اور بے ادبی نہیں ہے۔ شراب ایک گندی چیز ہے، اب آدمی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو مسائل سمجھا رہا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جوا، سٹا، شراب خوری، چوری، یہ سب گندی چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کو نصیحت کرنی ہے انہی چیزوں کے سلسلے میں کہ چوری مت کیا کرو، زنا مت کیا کرو، لواطت مت کیا کرو، سٹا مت کھیلا کرو، جوا مت کھیلا کرو۔ اب ممبر پر کھڑے ہو کر خطیب ان چیزوں کا نام لے تو کوئی حرج کی بات، اس لیے کہ تعلیم کے لیے اور تعلیم دین ہی ہے، اور مسجد کہیں دینی کاموں کے لیے، ان چیزوں کا نام لینا مسجد میں مسائل کو سمجھاتے وقت یہ مسجد کے ادب اور حرمت کے خلاف نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے۔ خمر، شراب کی تجارت کی حرمت کا اعلان مسجد میں کرنا ہے، یعنی مسجد میں آپ شراب کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، سود کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، مردار اور خنزیر کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما انزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، جب سورہ بقرہ کے اندر سود کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی،
تو پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فقرأہن علی الناس، اور لوگوں کو وہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا إلی آخر الآیة۔ ثم حرم تجارت الخمر، پھر حضرت نے شراب کی تجارت کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ دیکھو شراب کی حرمت کی جو آیتیں ہیں وہ بہت پہلے آ چکی ہیں، سورہ مائدہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اور سود کی حرمت کی جو آیتیں ہیں وہ اخیر میں آئی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان ہوا، اسی لیے آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج سے تمام سود کینسل کیے جاتے ہیں، آئندہ تو سود کا کاروبار ہوگا ہی نہیں۔ پہلے سے جو سودی کاروبار چلے آ رہے تھے تو جس پر جتنا سود چڑھا ہوا ہے آج وہ سب معاف، اب سب لوگ اپنی اصل رقم کا مطالبہ کریں گے، سود کا مطالبہ، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس کی ابتدا اپنے گھرانے سے کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس کا جتنا لوگوں پر قرضہ ہے اس میں جتنا سود ہے میں اس سب کو ختم کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حرمت تجارت شراب کو بیان کیا۔ اس سے بعض لوگوں کی غلط فہمی اور شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید دونوں کی حرمت ساتھ ساتھ آئی، ایسا نہیں، شراب کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی، سورہ مائدہ کے اندر اس کا بیان، اور سود کی حرمت اب آئی ہے، تو جب شراب کی حرمت پہلے ہی آ چکی تھی تو یہاں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کو یاد رکھو، الشیء یذکر بالشیء، بات میں سے بات ہوئی، کوئی آپ نے بات کہی اسی جیسی دوسری بات ذہن میں آ جاتی ہے، تیسری بات ذہن میں آ جاتی ہے، بیان کرتے تھے، تو اس موقع پر اصل تو سود کی حرمت کا بیان کیا گیا تھا۔ اب شراب بھی جو ہے کیا ہے، حرام ہے، اور دونوں میں ایک مناسبت ہے، شراب پی کے آدمی بدہوش ہو جاتا، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، سود کی محبت میں، مال کی محبت میں سود خور بھی مست ہوتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں کسی غریب کا مکان بکے گا، کسی غریب کی عزت لوٹے گی، اسے صرف اپنے سود سے مطلب ہے، تو مست ہو رہا نا، جیسے شرابی کو کچھ تمیز نہیں، مست ہو جاتا ہے، بدہوش ہو جاتا ہے، بدہوش ہے، تو ایک مناسبت ہے نا دونوں کے اندر، اس مناسبت کی وجہ سے شراب کے مسئلے کی طرف آپ کا ذہن چلا گیا تو اسے بھی بیان فرما دیا، سمجھ ماری۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت کی حرمت کا اعلان فرمایا، یہی ترجمۃ الباب کہ حضرت نے یہ اعلان کہاں فرمایا تھا، مسجد کے اندر، لہذا حرام چیزوں کے اور گندی چیزوں کے احکام شرعیہ کو مسجد میں بیٹھ کر بیان کرنے سے مسجد کی حرمت پامال نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے تعلیم دین، اور مسجد تو ہی دین کا مرکز، لہذا وہاں تعلیم دین کی کا ہوگی۔ باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطنی محررا للمسجد یخدم، دیکھو مسجد میں کوڑا کباڑ گندی تقذر کی باعث کوئی چیز نظر آ جائے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کا انتظار نہ کرے، دوسرے سے نہ کہے، خود اس کو صاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے پڑھ لیا آپ نے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ دیوار پر ملغم لگا ہوا ہے، ریٹ لگی ہوئی ہے، تو آپ کو بڑا غصہ آیا، اور پھر آپ نے صحابہ سے نہیں فرمایا کہ اسے صاف کرو، بلکہ حضرت نے خود یہ کنکری اٹھائی اور اس سے ایسے رگڑ کر اس کو صاف کر دیا۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ پھر تو مسجد کے اندر صفائی کے لیے ملازم نہیں رکھنا چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے باب لائے، ہر آدمی کو خوبی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ضرورت ہو تو صفائی کے لیے، مسجد کے امور کی انجام دہی کے لیے ملازم آدمیوں کو مقرر بھی کیا، خادموں کا تقرر کیا جا سکتا ہے، اور وہ خادم فی سبیل اللہ بھی ہو سکتے ہیں
اور اگر ان کو معاوضہ اور تنخواہ دینی پڑے تو تنخواہ دے کر بھی مسجد میں صفائی کے لیے ملازم رکھا جانا چاہیے، رکھا جا سکتا ہے، جائز ناجائز۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پچھلے ادیان سے چلی آ رہی ہے کہ مسجد کی خدمت کے لیے باقاعدہ افراد متعین ہوا کرتے ہیں، اور دلیل اس لیے ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو اپنی قوم کے رواج کے مطابق کہ کبھی کبھی کسی کا بچہ ہوتا تو وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا کرتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی اس لڑکے کو مسجد اقصیٰ میں بھیج دیتے تھے، وہاں کے خادموں کے حوالے کر، اس کی پرورش بھی وہی ہوتی تھی، اور بڑے ہونے کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کا خادم رہتا تھا۔ تو ان کی ماں نے بھی یہی نظر مان لی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میں نظر مان رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ محرر آزاد ہوگا، تو کہنے کے لیے فرماتے محررا للمسجد یخدم، وہ مسجد کے لیے آزاد ہوگا، یعنی میں کوئی کام اپنا اس سے نہیں لوں گی، یخدمہ وہ مسجد کی خدمت کیا کرے گا۔ تو پہلے زمانے کے اندر بھی رواج تھا کہ مسجد کی خدمت کے لیے باقاعدہ خدام کا تقرر ہوتا تھا، تو ہماری شریعت میں بھی یہ بات جائز ہے کہ ضرورت کے مطابق ایک یا ایک سے زائد خدام کا مسجد کے امور کی انجام دہی کے لیے تقرر کیا جا سکتا ہے، پیسے دے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور مفت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد، فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ایک عورت یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرد یہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، ولا اراہ الا امرأۃ، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال تو یہی ہے، یہ ابو رافع کا کلام ہے کہ میرا خیال یہی ہے کہ حضرت نے مرد نہیں بلکہ عورت فرمایا تھا۔ فذکر حدیث النبی، اور پھر وہی حدیث بیان کی جو پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ نے ان کے قبر پر نماز جنازہ پڑھی تھی، یعنی وہ حبشت جو عورت تھی وہ مسجد کی خدمت اور صفائی پر معمور تھی۔ سکتے ہیں معلوم ہو گیا کہ مسجد کی خدمت کے لیے کسی خادم کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، قیدی کو یا مقبوض کو مسجد میں باندھا بھی جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیدی پکڑ کر لائے جاتے تھے ان کو مسجد کے اندر باندھ دیا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ آج ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابتدائی اعمال میں اور انتہائی اعمال میں فرق ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس مسجد کے علاوہ کوئی جگہ تھی نہیں، کوئی جیل خانہ نہیں تھا، کوئی تھانہ نہیں تھا، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا، کوئی دارالقضا نہیں تھا، کوئی بلڈنگ کچہری نہیں تھی، تو کہاں کرتے یہ سارے کام؟ ظاہر بات ہے مسجد میں کیے جاتے تھے۔ اور ایک خاص منشا یہ بھی تھا مسجد لوگوں کو باندھنا تھا کہ وہ صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں، حضور کے طرز عمل کو دیکھیں کہ یہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے گڑ گڑاتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے روتے ہیں، کیسے اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، تاکہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ سے اکثر قیدی وہاں آنے کے بعد کیا ہوتے تھے، مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے اسلام قبول ہو جاتے تھے، ان کے دلوں سے کفر کی غربت۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں قیدی کو باندھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے دلائل لاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفريتا من الجن تفلت على البارحة۔ کے معنی عام طور پر دیو کرتے ہیں، اور دیو کہتے ہیں خطرناک جن، لیکن اصل عفریت کا ترجمہ ہے انتہائی طاقتور۔
چاہے وہ جن ہو یا غیر جن. یہاں تو جن کی مراد ہے، شیطان کی مراد ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جن نے تفلت علی البارحہ، ایک طاقتور جن نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے اوپر کود پڑا. آج یہی لفظ کہا تھا تفلت، یا اسی کے ہمانہ لفظ کہا تھا، یہ مجھے یاد ہے. وہ آیا تھا وہ لیقطع علی الصلاۃ، تاکہ وہ میری نماز کو خراب ہو. ایک ہے قطع صلاۃ، ایک ہے فساد صلاۃ. یہاں اس طرح کی چیزوں کا پیش آنا یہ فساد صلاۃ کا ذریعہ نہیں ہوتا، نماز کے خراب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان کی نماز کی جان ہے خشوع اور خضوع، اور یہ چیزیں آ جائیں پیش تو خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے. تاکہ میری نماز کو خراب کر دے تو اللہ نے مجھے اس پر طاقت دے دی. وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبَطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِّن سِوَارِ الْمَسْجِدِ، میں نے پکڑ لیا اسے، جیسے وہ آیا نا ایک دم سے میں نے پکڑ لیا اور ارادہ یہ کر لیا کہ اسے نماز کا سلام پھیر کے نا مسجد کے ستون سے بات صبح کو سب لوگ دیکھیں گے اس کا تماشا. لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دے. اور وہ جو سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت تھی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جنات پر بھی ان کی حکمرانی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے اگر جن کو مان دیا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جنات پر میری بھی حکمرانی ہے. تو میرے بھائی سلیمان کے دعا میں اثرات ہو جائے گی بات. اس لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا کی رعایت میں نے اس کو چھوڑا. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو استدلال فرماتے ہیں اسی جملے سے کہ مسجد میں باندھ سکتے ہیں، دلیل اس کی کہ حضرت نے اس کو باندھنے کا ارادہ کیا تو جائز تھا. کبھی تو ارادہ کیا. اگر مسجد میں قیدی کو باندھنا جائز نہ ہوتا تو حضرت کسی ناجائز کام کی ارادہ تو نہیں فرماتے. آپ کا ارادہ فرمانا یہ دلیل ہے کہ یہ کام مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے. آیا سمجھ میں؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں گا یہاں تک کہ تم صبح کرو تو اس کو دیکھو سب کے سب. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی قال روح فردہ خاسیا. حضرت نے ذلیل کر کے اس کو واپس کروا دیا. باب الاغتسال اذا اسلم ورتب الاسير ايضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم ان يحبس الى سارية المسجد. باب کے اندر جو مسئلہ تھا وہ اس باب کے اندر بیان کرنا ہے. ایک نیا مسئلہ بھی بیان کرنا ہے کہ کوئی آدمی کافر ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے ایمان لانے کے بعد یا نہیں کرنا چاہیے. کافر نے جس وقت اسلام قبول کیا ہے اگر اس وقت وہ جنوبی تھا، اس نے جنابت لاحق ہونے کے بعد ابھی غسل نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو تمام فقہائے امت کا اتفاق ہے کہ اس پر غسل کرنا فرض ہے. غسل کرنے کے بعد وہ اسلامی عبادتوں کو انجام دے گا، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی جنابت کا غسل اپنا کر چکا تھا اپنے مذہب کے مطابق، جب وہ اسلام لایا تو اس وقت وہ حالت جنابت کے اندر نہیں تھا، تو اب اس کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، لیکن جمہور فقہا بالخصوص احناف کی رائے یہ ہے کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب اور پسندیدہ ہے کہ وہ غسل کریں. ہماری بات واجب نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر لاکھ لوگوں نے اسلام لا، تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں. اگر غسل ضروری ہوتا تو آپ سب کو اس کا حکم فرماتے، اور اتنے سارے لوگوں کو حکم فرماتے تو تواتر کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر آتا کہ حضرت کافروں کو اسلام لانے کے بعد باقاعدہ غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن ایسا روایتوں کے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو اس کا حکم نہیں.
اور جب سب کو اس کا حکم نہیں دیتے تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اور جس روایت میں آپ نے ایک شخص کو اسلام لانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ میری کے پتے پانی میں پکا کر غسل کرو، وہ استحباب پر محمول کیا جائے گا، وجوب پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ آیا سمجھ میں بھائی؟ اسلام لانے کے بعد غسل کرنے کا بیان اور مسجد میں قیدی کو باندھنے کا بیان۔ دلیل لاتے وکان شرعی، یہ اسلام کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ مقروض کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھو، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ٹاٹ مٹول کرتا ہے، پیسے ادا نہیں کرتا، لپاڑی لے لیے دینے کا نام ہی نہیں لیتا، اور جو دائن ہوتا جس کا قرضہ ہوتا وہ عدالت میں کہ حضرت میرا پیسے نہیں دے رہی، تو آپ اگر دیکھتے کہ بھی یہ بھگوڑا ہے جانے سے پھر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ باندھ دو اس کا سکون، پیسے نقد ہو سکے، اسے باندھ دیا جاتا تھا، گھر والے پیسے لا کر کے دیتے تھے تو اس کو بول دیا جاتا تھا۔ تو اب جب مدیون کو بندھوا دیتے تھے سپریم کورٹ کے جج اسلامی، تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر باندھ دینا جائز ہے، جائز نہ ہوتا تو کیوں باندھتے؟ سمجھے بھائی؟ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره قال بعث وسلم خيلا قبل نجد، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا، فجاءت برجل من بني حنیفہ، تو بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر لے آئے صحابہ، جس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال، فربطوه بصاریۃ من سوار المسجد، انہوں نے لا کر اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ وسیع ترجمۃ الباب کہ مسجد کے ستون سے لا کر کے باندھا، حضرت نے دیکھا نکیت نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ باندھنا جائز ہے، قیدی کو مسجد میں لا کے باندھ سکتے ہیں، لیکن ہم بتا چکے ابتدائی زمانے کی بات ہے، آج تو اس کے انتظامات موجود ہیں، جیل خانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس آئے اور فرمایا ادلقوا، سمجھو کو یہ روایت کے اندر اختصار کر دیا گیا، 3 دن کے بعد ان کو کھولا گیا تھا۔ پہلے دن حضرت تشریف لائے، بتاؤ ثمامہ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ان تقتل تقتل ذات من، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک صاحب الدم کو قتل کرو گے، یعنی ایسے شخص کو قتل کرو گے جو واجب القتل ہے، تو آپ اختیار کر دو قتل۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر تم میرے اوپر احسان کرو گے، میرے ساتھ سلوک کرو گے، یعنی مجھ کو آزاد کر دو گے، تو تم ایک شکر گزار اور احسان سناش آدمی پر احسان کرو گے، یعنی ایسا نہیں کہ میں آپ کے اس احسان کو بھول جاؤں گا، اگر آپ نے احسان کر دیا مجھ پر، چھوڑ دیا مجھے، تو اس احسان کا بدلہ میں آپ کو ضرور چکاؤں گا، اس کو بھولوں گا کبھی نہیں، میں آپ کے احسان کے نیچے رہوں گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فدیہ لیں تو بولیے، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا آپ کہیں گے اتنا میں منگا دوں گا، اپنے گھر سے پیسے مالدار آدمی کوئی ضرورت نہیں بات۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آ کے فرمایا کیا خیال ہے؟ پھر یہی کہا، پھر تیسرے دن پھر یہی کہا، تیسرے دن آپ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، وہی ثمامہ کو 3 دن تک ان کو روکے رکھنے کا مقصد اصل میں مسلمانوں کی نقل و حرکت ایکٹیویٹیز دکھانا تھا، کہ مسجد میں رہ کر یہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تاکہ اسلام کی خوبیاں ان کو پتہ چل جائیں اور یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ 3 دن کے اندر یہ کام ہو گیا، چھوڑ دیا۔ اب ان کے دل کے اندر اسلام اثر انداز ہو چکا تھا، تو اب یہ آزاد ہو کے گھر بھی گئے۔ مسجد کے قریب ایک باغ تھا مانے، بس یہ تشریف لے گئے مسجد کے قریب ایک نخلستان میں، فاغتسلا، اور غسل فرمائیے۔ ترجمہ الباب کہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل بھی کرنا چاہیے۔ ثم دخل المسجد، پھر یہ مسجد میں تشریف لائے اور یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا، اب آپ فرمائیے میں اس عمرے کو ادا کر کے آؤں یا گھر واپس چلا جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، عمرہ کر کے آؤ۔
چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے. جب لوگوں نے ان کے وہاں حالات دیکھے کہ یہ تو مسلمانوں جیسا کام کر رہے تو کہا بددین ہو گئے. فرمایا بددین نہیں ہوا میں اب اصل دین میں آ گیا. حضور کے ساتھ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا دیکھنا اب ڈھنگ میں آ جاؤ، اب بات چھوڑ دو. اگر ذرا بھی چوچرا کی بدتمیزی کی تو بس آج سے میرا اعلان سن لو. سارا گیہوں جو آتا تھا مکے میں انہی کے یہاں سے آتا تھا، ان کے شہر سے. اب واپس جاؤں گا، اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہوگی گیہوں کا ایک دانہ مکے والوں کے پاس ہمارے یہاں سے نہیں آئے گا. چلے گئے گھر بنی رشتےدار سردار تھے اپنی قوم کے. اب مکے والے جو ہے تڑپنے لگے. بالآخر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ صلہ رحمی کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہو تو ہم بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھلے کافر صحیح لیکن رشتہ داری تو اپنی جگہ فائد ہے. ہم بھوکے مرنے پہ آ گئے ہیں. تو حضرت نے سمامہ کو اطلاع کی کہ ان کا غلہ جاری کر دیا جائے. تو وہ غلہ جاری ہو گیا. باب الخیمة في المسجد للمرضى وغيرهم. مسجد میں بیماروں اور دوسرے لوگوں کے لیے خیمے لگائے جا سکتے ہیں، یعنی مسجد عرفی کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، مسجد شرعی کے اندر نہیں. حضور کے یہاں بھی جو یہ خیمے لگے تھے مسجد عرفی کے اندر لگے تھے، مسجد شرعی کے اندر. یہ ہماری مسجد ہے نا. اب یہاں جو ہے آپ یہاں تو نہیں ٹھہرا سکتے لوگوں کو، یہاں تو خیمے نہیں لگا سکتے، لیکن یہ برآمدے ہیں. وہ برآمدہ یہ مسجد عرفی ہے، مسجد شرعی، وہاں آپ ٹھہرا سکتے ہیں، خیمے لگا سکتے ہیں اور بستر لگا سکتے ہیں، پلنگ بچھا سکتے ہیں، بیڈ بچھا سکتے ہیں. ضرورت کے لیے سارے کام وہاں پر کیے جا سکتے ہیں. تو مسجد عرفی کے اندر خیمے بھی لگا سکتے ہیں، بیڈ بھی بچھا سکتے ہیں، مہمان خانہ بھی بنا سکتے ہیں. جو کرنا چاہیں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے. مسجد میں مریضوں اور دوسرے لوگوں کے لیے خیمہ لگانے کا بیان ہے. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، اجلہ صحابہ میں. غزوہ خندق کے موقع پر یہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی رگیں اکھل زخمی ہو گئی تھی جس سے بہت خون نکلا. حضرت نے ان کا خیمہ مسجد کے اندر لگوا دیا تاکہ برابر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، مزاج خوشی اور ریاست فرماتے رہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کیونکہ غزوہ خیبر جو پیش آیا تھا، غزوہ احزاب جو پیش آیا تھا، غزوہ خندق، اس میں بنو قریظہ کی شرارت شامل تھی. انہوں نے مکے والوں سے پیکٹ کیا تھا کہ باہر سے آپ حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، مسلمان بیچ میں پھنس جائیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے. جب خندق میں کافر لوگ ناکام ہو گئے، بھاگ گئے، تو جبریل امین نے کہا کہ بنو قریظہ سے نمٹنا ہے، بنو قریظہ پر چڑھائی کرنی. تو اس وقت جو ہے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک ضرور زندہ رکھیے جب تک میں بنو قریظہ کی غداری کا انجام نہ دوں. چنانچہ قریظہ پر چڑھائی کی، انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان سے کہا گیا کہ اللہ کے حکم پر ہتھیار ڈالنے لگے. نہیں، حضرت سعد سے اس قبیلے کے پہلے دوستانہ تعلقات رہے. انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت سعد ہمارے کو نرم فیصلہ کریں گے. حضرت سعد کو بلا لیا گیا. حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ جتنے ان کے مرد ہیں، جوان بوڑھے، سب کی گردن اور جو بچے ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کو غلام بنا دو، مسلمانوں کو. چنانچہ طے ہو گیا، اسی پر فیصلہ ہو گیا. دعا ان کی پوری ہو گئی، بنو قریظہ کا انجام دیکھ لیا. تو ان کا مسجد عرفی کے اندر خیمہ لگا ہوا ہے. وہی برابر میں ایک وقت آیا ہوا تھا، اس کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا. اس دوسرے خیمے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر اپنے خیمے میں یہ لیٹے ہوئے تھے. ان کے خیمے میں بکری گھس آئی اور وہ ان کے اوپر چڑھ گئی اور جہاں وہ زخم تھا جس کو داغ لگا کر حضرت نے خون بند کیا تھا اسی پہ پیر مار دیا. خون دوبارہ بہنا شروع ہوا، اسی میں حضرت کی وفات ہو گئی. تو خون بہنا شروع ہوا، یہ اکیلے تھے اس وقت وہاں.
یہ خون بہ کر برابر اس خیمے میں پہنچا تو اس عورت نے شور مچایا بھی خون کیسا خون کیسا. اب جو آ کر کے دیکھا تو خون حضرت کا تھا اور حضرت کا تھا. اسی کو یہاں بیان کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اصیب سعد یوم الخندق. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی رگ اکحل میں زخم لگ گیا تھا تو پیغمبر علیہ السلام نے مسجد میں ان کا خیمہ لگوا دیا تھا لیعودہ تاکہ ان کی مزاج پرسی کرتے رہیں قریب سے. فلم یرعوا پس لوگوں کو خوف زدہ نہیں کیا کسی چیز نے مگر یہ کہ بنو غفار کا بھی ایک خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا مگر اس خون نے جو بہ کر ان کے پاس پہنچا. یعنی جب بکری نے ان کو زخمی کر دیا تو بنی غفار کے قبیلے کے اندر بہ کر خیمے کے اندر خون گیا اور شور مچا خون خون. تب پتہ چلا کہ حضرت دنیا سے چلے گئے. فقالوا یا اہل الخیمہ تو اس خیمے والوں نے کہا اے خیمے والوں یہ کیا چیز ہے جو تمہارے خیمے کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہے خون کیسا بہ رہا ہے. فَإِذَا سَعَدُ يَخْرُجُ دیکھا تو حضرت سعد کا زخم تازہ ہو گیا تھا اور اس میں سے خون بہ رہا تھا. فَمَاتَ مِنْهَا اور اسی میں حضرت کا انتقال اور حضرت کی وفات.